اللہ اکبر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ حضور نے یک کے بعد دیگرے اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکاح میں دے دی تھی۔ اس سے بڑی اور فضیلت کوئی نہیں۔ جب ان کے خلاف بغاوت ہوئی، بغاوت کا مرکز مصر تھا۔ مصر کے 9 مسلم قبائل جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، میں ساری چیزیں کلوز کر کے آخر پہ آ گیا ہوں، ذہن تھا اور چیزیں بیان کرنے کا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک پروپیگنڈا جب شروع کیا گیا تو ایک شخص مکہ مکرمہ میں آیا، چونکہ ان کے خلاف پروپیگنڈا پھیل چکا تھا۔ ایک شخص بیت اللہ میں آیا، دیکھتا ہے کہ ایک بزرگ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، کہنے لگا یہ کون ہے؟ کہا عبداللہ ابن عمر، عمر کے صاحبزادے عمر بیٹھے ہوئے۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں آ کر 3 سوال کیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گویا شان میں کمی کرنے کے لیے۔ وہ 3 سوال کیا تھے؟ کہنے لگا بتائیے گا کہ عثمان احد کے دن حضور کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، جب دندان مبارک شہید ہوئے تھے، کافروں کا ایک بہت بڑا زبردست حملہ ہوا تھا، اس حملے کی بات کر رہا۔ آپ کو پتہ ہے کہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے 10 یا 12 افراد جو تھے وہ حضور کے ارد گرد رہ گئے تھے، باقی صحابہ کرام جو ہیں وہ وقتی طور پر بھاگے تھے۔ تو کہنے لگا کہ احد کے موقع پہ عثمان بھاگ گئے تھے۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے بالکل۔ کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے کہ بدر کے دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی جنگ میں شریک نہیں تھے۔ فرمایا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا کہ بیعت رضوان کے موقع پہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ عثمان موجود نہیں تھے۔ کہا جی بالکل موجود۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کو اس کی خواہش کے مطابق جواب ملے تو اس کی خوشی دیدنی ہوتی۔ اکثر یہ تجربے میں بات شامل ہے کہ لوگ آ کر مسئلہ پوچھتے ہیں نا، جو پہلے ذہن بنایا ہوتا ہے، جو دل میں بات ہوتی ہے، اگر اس کے مطابق مسئلہ بتایا جائے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اگر اس کے متضاد، اس کے مخالف اگر کسی کوئی چیز بتائی جائے تو ذرا وہ تسلیم کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، کیونکہ پہلے سے ایک ازمپشن بنی ہوتی ہے، ایک مفروضہ بنا کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو جب اس شخص کو اس کے ذہن کے مطابق جواب ملا بڑا خوش ہوا۔ لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر کے صاحبزادے تھے، کوئی معمولی شخصیت تو نہیں تھے۔ کہا ذرا رک، اگلی بات بھی سن۔ فرمایا بدر کے دن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کی لڑائی میں اس لیے شامل نہیں ہوئے تھے کہ اس روز حضور کی بیٹی رقیہ بیمار تھیں، اور حضور نے خود کہا تھا کہ تم اپنی زوجہ کی عیادت کرو، تیمارداری کرو، بدر میں شامل ہونے والوں کا اجر تمہیں بھی ملے گا۔ گھر بیٹھ کر اپنی زوجہ کی تیمارداری کرو۔ زوجہ عام زوجہ نہیں تھی، حضور کی لخت جگر تھی، رقیہ تھی۔ فرمایا تم گھر بیٹھ کر اس کی تیمارداری کرو، بدر کے اندر شامل ہونے والوں کا اجر تمہیں ملے گا۔ صرف اجر میں شامل نہیں کیا، فرمایا جو بھی مال غنیمت آئے گا اس میں سے بھی حصہ ملے گا۔ فرمایا یہ تو کلیئر۔ دوسری بات رہی احد کے دن بھاگ جانے کی، تو سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے خود معافی کا اعلان کر دیا۔ اس روز ناسمجھی میں جو لوگ وقتی طور پر جن کے پاؤں اکھڑ چکے تھے، عفا اللہ عنہم، اللہ نے خود ان کو معاف کر دیا۔ فرمایا جب اللہ نے معاف کر دیا ہے تو تم کون ہوتے ہو اس پہ الزام لگانے والے؟ اور تیسری بات، بیعت رضوان میں تم کہتے ہو کہ عثمان شامل نہیں تھے، وہ بھی بات سن لو۔ حدیبیہ کے موقع پر جب صلح ہوئی تھی، جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ایک بہت بڑی پیش رفت تھی مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان میں، بہت بڑی پیش رفت تھی۔ یہ واحد موقع تھا کہ جب قریش نے، مشرکین مکہ نے حضور کی اور مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ یہ واحد موقع تھا۔ یہ بڑا لمبا قصہ ہے اور بہت ہی عجیب قصہ ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہونا چاہیے صلح حدیبیہ پہ، بہت ہی چیزیں اس میں اندر شامل ہیں۔ بہرحال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق سے فرمایا عمر سفیر بن کر جاؤ مکہ میں۔ کس کو کہا؟ عمر کو۔ وہ عمر کہ جس نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا تھا تو صحابہ کرام نے جوش میں آ کر نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ وہ عمر کہ جس نے کلمہ پڑھا تھا
تو صحابہ چھپ کر نماز پڑھنے لگے تو فرمایا عمر کے اسلام لانے کا فائدہ کیا، علل اعلان بیت اللہ میں جا کر نماز ادا کریں، وہ عمر ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے اس لیے بیان کی کہ میں جو چیز بیان کرنے لگا ہوں تو ذہن میں کوئی خلش پیدا نہ ہو۔ حضرت عمر کو کہا کہ سفیر بن کر جاؤ۔ عمر کہنے لگے اللہ کے رسول، میرے خاندان کا کوئی فرد اس وقت مکہ کے اندر موجود نہیں جو میری حمایت کے لیے کھڑا ہو، لہٰذا ایسے شخص کو بھیجیے مکہ کے اندر جس کا خاندان موجود ہو، تاکہ کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کا خاندان اس کا بچاؤ کر سکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناگاہ انتخاب سیدنا عثمان ذو النورین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پڑتی ہے۔ آپ نے فرمایا اٹھو سفیر بن کر جاؤ۔ بہرحال حضرت عثمان حضور کے سفیر بن کر جب مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں تو مشرکین مکہ ان کو روک لیتے ہیں اور افواہ پھیل جاتی ہے کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ افواہ پھیلی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ بیعت کس بات پہ تھی؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موت پر بیعت کی تھی کہ ہم مر کر ہی جائیں گے، واپس نہیں جائیں گے، زندگی قربان کر دیں گے، اب یہاں سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، موت پر بیعت تھی۔ صحابہ کرام نے حضور کے دست مبارک پہ بیعت کی۔ جب عثمان کی باری آئی تو حضور نے اپنا ہاتھ خود اٹھایا۔ کچھ روایات میں لکھا ہے کہ داہنا ہاتھ عثمان کی طرف سے اٹھایا تھا، کچھ میں لکھا ہے کہ بائیں ہاتھ، بہرحال جس طرح بھی عثمان کی طرف سے خود اپنا ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ یہ عثمان کی طرف سے بیعت، یہ عثمان کی طرف سے، یہ کچھ چھوٹا شرف نہیں کہ حضور اپنے دست مبارک کو عثمان کا ہاتھ سمجھ کر بیعت کر رہے ہیں۔ فرمایا یہ عثمان کی طرف سے بیعت ہے۔ اور اس بیعت کو بیعت رضوان بولتے ہیں۔ رضوان کا مطلب ہوتا ہے خوشنودی، رضا۔ کیوں بیعت رضوان بولتے ہیں؟ اس لیے کہ سورہ الفتح کے اندر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرما دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجر، اللہ ان لوگوں سے راضی ہو چکا کہ جنہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ جب یہ بات بیان کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر فرمایا کہ اگر اس دن، یہ الفاظ ذرا ذہن نشین کر لیجیے، فرمایا اگر اس دن سرزمین مکہ کے اندر عثمان سے بڑھ کر کوئی معزز ہوتا تو حضور اس کو بھیجتے۔ اس روز حضور کے نزدیک بطن مکہ میں عثمان سے بڑھ کر کوئی دوسرا معزز نہیں تھا۔